وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلى محمد وعلى محمد. معزز سامعین اکرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، پیغمبر اکرم کی یہ مشہور و معروف حدیث میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیا عظمت و بلندی ہے مولا حسین کی، اسے دنیا کیا سمجھے گی، اسے دنیا کیا پہچانے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حسین ابن علی کی عظمت و فضیلت کو دنیا کیا سمجھے گی، کیا پہچانے گی، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جسے رسول کہتے یہ ہم سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا. پیغمبر کو کون سمجھ پایا؟ پیغمبر کو تو وہی سمجھا جس نے بنا کے پیغمبر کو پیغمبر بھیجا تھا. اسی لیے پیغمبر سب کے سامنے مولا متقیان نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کو کسی نے نہیں سمجھا، یا تو اللہ نے سمجھا ہے، یا تو اہل بیت نے آپ کی عظمتوں کو سمجھا ہے. پیغمبر نے پھر پڑھ کے کہا، یا علی آپ لوگوں کو بھی کسی نے نہیں سمجھا، یا تو اللہ نے سمجھا ہے، یا تو رسول اللہ نے سمجھا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزو، کون سمجھے گا رسول کی عظمت کو، کون سمجھے گا رسول کی فضیلت کو؟ ارے وہ رسول ہے یہ جس کی زبان پہ اتنا بڑا تالا کہ اپنی مرضی سے ہلا بھی نہیں سکتا. اتنی بڑی تالے کی چابی ہے پیغمبر کے پاس کی ہل بھی نہیں سکتی ہے. پیغمبر کا قدم ہے تو مرضی ہے معبود ہے، پیغمبر کا ہاتھ کو اٹھنا تو مرضی ہے معبود کے مطابق ہے، پیغمبر کا بیٹھنا، پیغمبر کا چلنا، پیغمبر کو کسی کو آغوش میں اٹھانا، پیغمبر کو کسی کو دوش پہ لانا، یہ سب کس کے؟ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. میرے مولا کی عظمت سمجھیے. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا جہاں پر پیغمبر نے یہ بات کہی یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. وہاں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کی زندگی میں بڑے فضائل تھے، بڑی فضیلتیں پیغمبر کے پاس تھی. چاند و سورج کے اختیارات تھے، زمین و آسمان کے اختیارات تھے، کل کائنات جس کے ہاتھوں میں بند تھی اسے رسول کہتے تھے. پیغمبر اسے کہتے تھے کہ کل کائنات کا مختار ہو، کل کائنات جس کے ہاتھوں میں بند ہو اسے رسول کہتے تھے. رسول نے کہہ دیا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب حسین کو بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسا رسول ہو. بھائی کوئی یوں ہی کسی کو نہیں کہتا ہے، جب علم اس مرکز تک پہنچ جاتا ہے عالم تب یہ کہتا ہے کہ یہ عالم میرے برابر آ چکا ہے. علم کے مسئلے میں ہم نے اکثر دیکھا ہے جب کتابوں کا مجموعہ اس کے سروں میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہوا کرتا ہے، تب عالم کہتا ہے ہاں یہ ہمارے بیٹھنے کے برابر بیٹھنے کے قابل ہو چکا ہے، اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. اب آپ سوچیے پیغمبر کسے کہتے تھے؟ کون سا علم تھا پیغمبر کے پاس؟ پیغمبر کے پاس علم اس وقت کا تھا جب آدم نہیں تھے، اور اس وقت کا ہے جب یہ دنیا نہیں ہوگی. سب کچھ علم پیغمبر کے ہاتھوں میں. پیغمبر نے کہا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ہم نے پیغمبر کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا. 40 برس جو پیغمبر خاموش تھا، 23 برس کی زندگی ہم نے دیکھا چلتی پھرتی نظر آئی. کبھی بدر کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں، کبھی خیبر کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی کسی ضعیفہ کے کوڑے کو برداشت کر رہے ہیں، کبھی کسی ضعیفہ کی مدد کر رہے ہیں، پانی اس کے گھر تک پہنچا رہے، کبھی کسی کو تقوی الہی کی ہدایت دے رہے ہیں، کبھی کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کے سامنے سر جھکاؤ، وہ پرستوں سے خدا ملنے والا نہیں ہے. ہم نے 23 برس کی زندگی میں سب کچھ دیکھا. ہم نے 23 برس کے گنتیوں کو جوڑا تو 5 پہ جا کے رک گئی.
یہ 5 ہیں، یہی وہ 5 ہیں جن کے لیے کائنات، انہی 5 میں سے ایک کے بارے میں پیغمبر نے کہا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کہا سب کے بارے میں ہے، حدیث ایک کے بارے میں زیادہ ہے، سب کے بارے میں کہا یہ مجھ سے ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، حسن میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا جان دل ہے، یہ سب کے لیے حدیث ہے۔ لیکن عزیزو پیغمبر نے جب جملے کہے حسین و منی وانا من الحسین، بے شک میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آئیے پھر پیغمبر کی زندگی 23 برس کی زندگی میں ہم نے دیکھا ایک مقام ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا پیغمبر کے دور میں آیا جب پیغمبر نے کہا اے لوگوں یاد رکھو آج جو میدان میں سب سے پہلے جیت کی فتح کی خبر سنائے گا اس کی جنت کی بشارت نبی دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ نے کہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے کہا آج جو سب سے پہلے جیت کی خبر ہم تک پہنچائے گا اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہے جنت کی بشارت دے گا۔ جنت کی بشارت کون دے گا؟ رسول اللہ دیں گے۔ جنت کی بشارت کا وعدہ ہے رسول کا، جنت دکھایا نہیں رسول نے۔ حسین و منی وانا من الحسین کہا رسول اللہ نے۔ ہم نے حسین کی زندگی کو پڑھنا جو 57 برس کی زندگی، اب 57 کی گنتی کو میں نے جوڑا 7 5 12 بن پہ رک گئی۔ ہم نے کہا یہ زندگیاں بھی عجیب ہیں، گنتیاں کتنی آپس میں ملتی جا رہی ہیں۔ 57 کو ہم نے جوڑا تو 12 پہ رک گئی۔ حسین نے بتا دیا 12واں جب میرا آئے گا تو میرے قاتلوں کا بدلہ لے گا، جب میرا 12واں آئے گا۔ ہم نے 57 برس کی زندگی کے آخری لمحے کو میں نے دیکھا، جب آخری لمحے کو دیکھا جب حسین کی زندگی میں چند گھنٹے بچے ہیں، دن نہیں گھنٹے بچے ہیں، جب اس دنیا سے حسین رخصت ہو جائیں گے، ہم نے دیکھا اصحاب حسین اکٹھا ہے، خیام حسینی کا منظر ہے۔ خیام حسینی کے منظر میں ہم نے ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک طرف مسلم ابن اشجع تھے، ایک طرف حبیب ابن مظاہر تھے، ایک طرف سعید و زہیر تھے، اصحاب حسین انصار حسین تھے، ان میں سے دل کے ٹکڑے بھی تھے، اکبر بھی تھے، عباس دلاور بھی تھے، اور محمد جیسے بھانجے بھی تھے۔ اصغر خیام حسینی سے منظر خیام حسینی کا دیکھ رہا تھا کہ بابا کیا بیان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے حسین کا لاڈلا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں جیسے مجھے ملے نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، نہ بابا کو ملے، جیسے مجھے ملے، جیسے حسین کو ملے۔ اچھا پھر حسین نے کہا تمہیں پتہ ہے جو فوج شام کھڑی ہے سامنے یہ تمہاری دشمن نہیں ہے، یہ صرف حسین کے سر کے دشمن ہے، یہ حسین کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے چلا جا سکتا ہے، حسین تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہو چلا جائے۔ نیچے حسین نے یہ بات کہہ دی لیکن کوئی نہیں گیا۔ پھر مولا حسین نے کیا کہا کہ اگر تم سوچتے ہو کہ اجالے میں نہیں جانا چاہتے ہو تو چراغ اٹھا دے رہا ہوں، چراغ اٹھا دیا، اندھیرے میں بھی کوئی نہ گیا۔ عزیزوں اندھیرہ کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں لیکن حسینی کبھی اندھیروں کا فائدہ نہیں اٹھایا کرتے ہیں۔ کوئی نہ گیا۔ امام حسین نے کہا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ کاش اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین فاطمہ کے لال ہیں، نبی کے نور نظر ہیں، علی کے لگتے جگر ہیں، اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو زندگی میں جو عبادتیں کرتے چلے آئے ہیں سب بیکار ہو جائیں گی اور جنت ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ لو حسین تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے، حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے، سردار لے رہا ہے ضمانت۔ جوانان جنت کا سردار ہے، سردار جسے چاہے جنت میں رکھے جسے چاہے نہ رکھے، یہ حسین کی مرضی چلے گی وہاں، جسے چاہے بلائے جسے چاہے بھگائے۔ حسین نے کہا جنت کی ضمانت حسین لیتا ہے۔ پیغمبر نے کہا حسین و منی وانا من الحسین۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کل جو خبر سب سے پہلے دے گا اس کی جنت کی ضمانت رسول اللہ لیتا ہے۔ حسین و منی کو ملتا ہوا نظر آیا کہ پیغمبر نے سلمان کی بشارت کی، پیغمبر نے سلمان کو جنت کی ضمانت دی،
اور ادھر حسین نے اپنے اصحاب کو ضمانت دیا کہ میں جنت کا وعدہ لیتا ہوں، میں فاطمہ کا لال جنت کا وعدہ لیتا ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں سلمان چلے گئے، پیغمبر نے وعدہ کر لیا، سلمان چلے گئے، لیکن جب اصحاب حسین کھڑے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے اس بیٹے نے کہا، اے حبیب، اے سعید و زہیر، آؤ تو صحیح میرے پاس، ارے دو انگلیوں کے درمیان میں تو جنت میں تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا مکان کہاں ہے؟ یہ کسی نے نہیں دکھایا۔ کسی بھی نبی نے اپنے اصحاب کو جنت میں مکان نہیں دکھایا سوائے امام حسین کے۔ پیغمبر نے نہیں دکھایا کسی کو، یہ کہا تم جنت میں رہو گے، اعلیٰ مقام پہ رہو گے، تم میرے اہل بیت میں سے ہو، اور ظاہر سی بات میں اہل بیت میں سے ہو تو اس کا مقام کس مرضی درجے پر ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ دکھایا کسی کو نہیں، جنت دکھائی گئی ہے صرف کربلا میں، دیکھی جنت ہے کربلا والوں نے، باقی کسی نے جنت دیکھی کہاں سوائے اہل بیت کے؟ سوائے اہل بیت کی جنت کس نے دیکھی؟ جنت کے کھانا اہل بیت دکھایا ہے، پتہ ہے جنت میں کھانا کیسا ہوگا، لباس جنت پہنا ہے، معلوم ہے لباس جنت کیسا ہوگا، رضوان جنت درزی بن کے آیا ہے، معلوم ہوا رضوان کیسے ہوئے وہاں کے، یہ صرف اہل بیت کے پاس تھا۔ لیکن کربلا میں ہم نے دیکھا جو اصحاب حسین تھے، اب ان اصحاب حسین میں آپ دیکھیے کون کون سے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو ابھی چند دنوں پہلے عیسائی تھے اور منٹوں میں حسینی ہو گئے، جنت میں اپنا مکان دیکھ رہے ہیں، اپنی منزلت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر ہوں گے۔ یہ صرف کس نے کیا؟ حسین نے کیا۔ حسین نے کہا آؤ دیکھو، ہم دو انگلیوں کے درمیان تمہیں دکھا رہے ہیں، اب چلے جاؤ۔ دیکھ کر بھی نہ گئے، دیکھ کر بھی نہ گئے، یہ بتانے کے لیے نہ گئے کہ اے حسین ہم جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حق کے محبت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہم جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ارے جنت تو ہمیں یوں ہی مل جائے گی کہ اس کے دل میں جو دھڑکنے ہیں وہ ولایت کی دھڑکنے ہیں، اور ولایت امیر المومنین کا ماننے والا ہو، چاہنے والا ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہ جنت سے باہر رہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ جنت سے باہر رہے۔ حسین کا ماننے والا ہو، ناممکن ہے جنت سے باہر، کیونکہ زہرا کا وعدہ ہے، میرے لال کے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ہم تمہیں جنت تک لے جائیں گے، ہم خدا کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ جس کے لیے زہرا دعا کر دے یہ ناممکن ہے کہ اس گناہ نہ معاف ہو، اس لیے کہ یہ تو ہم نے کربلا میں دیکھا، ہم نے کربلا سے سیکھا، اور کتنا بڑا گنہگار تھا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس نے جب در حسین کا سر جھکا دیا تو زہرا کے لال نے خود سے یہ نہیں کہا خود بتاؤ اب کیا بھی معافی کے امکانات ہیں، جب ہمارے گھر والے مر جائیں گے تو میں کیا کروں تجھے معاف کر کے، یا تو بھی چلا جا۔ لیکن حسین نے بازوؤں کو پکڑ کر ان کو اٹھا کے کہا تھا اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ صرف حسین کے پاس، وہ 9 محرم کی رات حسین پوری دنیا پر پیغام دے رہے ہیں، آؤ کربلا میں، آؤ کربلا کی تاریخ کو پڑھو، حسین کے ساتھ عیسائی بھی ہے، حسین کے ساتھ مسلمان بھی ہے، حسین کے بعد علی کا شیعہ بھی ہے، سب ہیں اور سب کو حسین جنت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حبیب کا مرتبہ کچھ اور ہے، جون کا مرتبہ کچھ اور ہے، بلکہ یہ کہا اے لوگوں یاد رکھو جو یہ 72 کی فہرست ہے، یہ دل تو 72 ہے لیکن دھڑکن ایک ہے، یہ جو 72 ہے دل تو 72 لگے ہیں لیکن دھڑکن ایک ہے، یہ آنکھیں تو 72 سے بھی زیادہ ہے، دیکھنے والے 72 تھے، آنکھیں 2 انسانوں کی ہوتی ہیں، 72 کا ڈبل کر لیجئے، لیکن سب آنکھوں کو دیکھنا ایک جیسا ہے، کوئی کچھ اور نہیں دیکھ رہا، ایک جیسا دیکھ رہا ہے، سب کی آرزویں الگ الگ ہیں لیکن سب کی مرضی حسین کی مرضی بن چکی ہے۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ کربلا میں ملتا ہے۔ کربلا نے بتایا آؤ ہمارے پاس دیکھو، یہاں پر بلا کے لوگوں کو جنت دی گئی ہے، حبیب کو بلا کے دیا گیا، خود کو معافی دے کے دیا گیا، جون کی
قربان ہو رہا ہے، تمہارا لال حسین پہ قربان ہو رہا ہے، تو خوش نصیب ماں ہے، اس لیے کہ جنت میں وہاں رہے گی جہاں میری ماں فاطمہ رہے گی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حسین نے کہا۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اچھا، حسین کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے کہا حسین رسول جیسے، رسول نے بات کہی یہ ہم جیسے، یہ کسی مولوی کا کہا ہوا نہیں، کسی مفتی کا کہا ہوا نہیں، یہ کسی حافظ قرآن کی کہی ہوئی بات نہیں ہے کہ جھٹلا جا سکتی، بلکہ پیغمبر نے کہا یہ مجھ سے ایسا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کون کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو بتلا دیجیے۔ آپ تو عرب میں آئے ہیں اور عرب کا ماحول دنیا کا سب سے بدتر ماحول تھا، آپ بتلا دیجیے کون کیسا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہر بیٹا اپنے باپ دادا کے اوپر ہی جاتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ دادا کے اوپر ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہ حسین و منی و انا من الحسین۔ پھر ہم نے 57 برس کی زندگی میں دیکھا حسین نے انکار بیعت کیا، کہا نہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر نہیں کر سکتا، کہ یہ رسول جیسا ہے، یہ رسول جیسا ہے، یہ رسول جیسا ہے۔ ہم نے کہا حسین اور یزید کی بیعت کیسے ہو سکتی؟ رسول نے کہا یہ مجھ جیسا ہے۔ عزیزوں ذرا سوچئے، حسین کی زندگی میں رسول نے کہا، رسول نے یہ بھی زندگی ہے حسین نے کہا ہر بیٹا اپنے باپ دادا پہ جاتا ہے۔ میں نے کہا یزید کے باپ دادا کا شجرہ دیکھو، حسین کے نانا کا شجرہ دیکھو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کی عظمت۔ یزید کے باپ داداؤں کا شجرہ دیکھو، حسین کے باپ داداؤں کا شجرہ دیکھو۔ وہ جو شراب پی کر جھوم کر ناچتا ہو، وہ جس کے لیے آب زمزم آتا ہو، وہ جسے معلوم نہ ہو زندگی جینے کے طریقے، وہ جس گھرانے سے زندگیاں جینے کے طریقے بتلائے گئے ہیں، یہ ہے حسین۔ حسین نے اپنے چاہنے والوں کا وعدہ لیا، 7 قربان ہونے والوں کو جنت دکھا دیا۔ یہ ہے جنت، یہ تمہارا، سعید یہ تمہارا، زبیر یہ تمہارا۔ اور حسین نے بتا دیا یہ پوری کائنات حسین کی مٹھیوں میں ہے۔ جو ملک الموت کسی کے گھر جب جاتا ہے تو پوچھتا نہیں، آج کربلا میں بھی کھڑا دیکھ رہا ہوگا حسین کی مرضی کیا ہے، حسین کی مرضی کیا ہے، حسین کی مرضی کیا ہے۔ کربلا میں دیکھ رہا ہوگا، جو کسی چیز سے نہیں پوچھتا۔ سلیمان پیغمبر کو بھی جو جس نے مہلت نہ دی، وہ آج حسین کے اصحاب کو مہلت دے گا، وہ حسین کے اصحاب کو مہلت دے گا۔ کب کیسے مہلت؟ میں نے کہا مہلت نہ دیکھو بلکہ کربلا کو اور نظریے سے دیکھو۔ مہلت تو پہلے ہی مرحلے میں دیکھی گئی، جب 2 جانباز سپاہی کھڑے ہو گئے تو ملک الموت نے دیکھا کہ حسین نماز کے عالم میں تھے اور روح نکلنا چاہتی ہے، لیکن حسین کی مرضی ابھی نہیں ہے، روح جسم کے اندر موجود ہے۔ جب حسین چاہیں گے تب روح نکلے گی۔ حسین کب چاہیں گے؟ جب حسین کے زانوں پر حسین کے اصحاب کا سر ہوگا۔ جب تک حسین کے اصحاب کا سر زانوں حسین پر نہیں آیا، ملک الموت کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جسم کے قریب چلا۔ یہ کہاں سے؟ کربلا سے۔ یہ حسین نے کیا پیغام، کربلا نے کیا یہی پیغام دیا؟ کربلا نے بتا دیا کہ وہ دنیا کے سب بادشاہ، وہ دنیا کے جھوٹے خلیفہ کہیں مرنے کے بعد بولتے ہیں، کہیں مرنے کے بعد کوئی بولتا، اگر بول بھی پڑے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا بغل میں، سب بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے۔ لیکن حسین صرف نہیں بولے، اگر حسین صرف بولتے تو لوگ کہتے ارے آپ کو پتہ نہیں وہ رسول کی زبان چوسا تھا، اس نے لعاب رسول چوسا تھا، ارے تمہیں پتہ نہیں وہ نبی کے دوست پہ سوار ہوا تھا، تمہیں پتہ نہیں وہ آغوش رسالت پہ کھیلا تھا۔ لیکن حسین نے کہا صرف حسین نہیں بولے گا، آج اس طریقے سے جنت دے دی، دکھلا دیا، آج اسی طریقے بتا دیا کہ یہ نہ مردہ مانوئی ہے نہ یہ مردہ ہوئے ہیں، یہ صرف شہید ہوئے ہیں۔ حسین نے اسی لیے آپ نے کہا اے میرے
جنگیں تو بہت ساری ہوئی اور شہیدوں کی فہرست بھی بہت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر میں جان دینے والے کربلا سے پہلے بھی مارے گئے ہیں. شہید ہوئے پیغمبر نے سالوں سال غم منایا جن کا، لیکن کہیں جسموں سے آواز نہیں سنی. کربلا نے بتا دیا یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک ایک پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھو اگر اہل بیت کی محبت میں کوئی مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید کہلاتا ہے. وہ مرتا نہیں، وہ شہید کہلاتا. یہ کس نے پیغام دیا؟ کربلا نے دیا. جہاں پر عیسائی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، لیکن جب در حسین پر آئے تو سب برابر ہو گئے. اب نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے. میں نے کہا دل ایک ہے، سب کے ایک دل ہے، لیکن دھڑکن جو کربلا میں ہو رہی تھی صرف ایک ہو رہی تھی. اب سعید کے قدم ہے تو اس کے پیچھے زہیر کے قدم ہے، حبیب ابن مظاہر کے قدم اسی طرح بڑھ رہے، مسلم ابن اوسجا اسی طرح بڑھ رہے. کوئی یہ نہیں کہتا حبیب کیا کر رہے ہو، سعید تم کیا کر رہے ہو. تم نے حسین سے پوچھا بھی یا نہیں؟ نہیں. یہ دیکھو سب مرضی حسین چاہتے تھے کہ حسین کی مرضی کیا، بس یہی کہتے تھے. اتنا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے پہلے مارے جائیں اور ہم اپنی نظروں سے دیکھتے. ہمیں سب سے پہلے جانا ہے، سب سے پہلے. عزیزو یہ پیغام کون دے رہا تھا کربلا میں؟ یہ حبیب دے رہے تھے. حبیب ابن مظاہر دے رہے تھے پیغام کربلا میں. سب سے کہہ رہے تھے اکٹھا کر کے خیمے کے اندر کہہ رہے تھے کل سب سے پہلے مرنا ہے ہم کو. اکبر نہ جا پائیں، عباس نہ جا پائیں، اور محمد شہید نہ ہو پائے، ہمیں اپنی جان پہلے دینا. کون ہے حبیب؟ بڑی فضیلتیں ہیں حبیب کی. تاریخ لکھتی ہے حسین کربلا پہنچنے والے ہیں، راستے میں کہ کوفے کے بازار میں حبیب نکلے. مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی. پوچھا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا حساب لینے جا رہا. کیا کرو گے؟ کہا بالوں کو رنگین کروں گا، داڑھی کو رنگین کروں گا. مسلم ابن اوسجا نے کہا حبیب کیا کرو گے؟ کالے کر کے بالوں، داڑھی میں خضاب کیا کرو؟ یہ داڑھی تو خون سے رنگین ہوگی. کہا اسی لیے تو خضاب لگا رہا ہوں. یہ ہے حبیب. ایسی تیاری حبیب کی تھی. حسین نے زندگی دی تھی نہیں. حبیب ابھی تمہیں موت کیسے آ جائے، تم تو فہرست کربلا میں ہو. بچپن میں حبیب اس دنیا سے حسین کی محبت میں گئے تھے. حسین نے زندگی دے کے حبیب کو بڑھایا. نہیں حبیب ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے. عزیزو جب حسین کربلا پہنچ گئے، اب کربلا میں فوج شام پڑھنے لگی. جب فوج شام پڑھنے لگی تو علی کی بیٹی گھبرانے لگی. عزیزو زینب گھبراتی تو نہ، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا. اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی، فوج شام کو دیکھتی، ہائے میرا بھیا اکیلا ہے، ہائے میرا بھیا اکیلا ہے. عزیزو امام حسین کو بلوایا. اماں فضا جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ. امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگی جناب زینب اے بھیا میں جب سے کربلا آئی ہوں میں دیکھ رہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بڑھتی جا رہی ہے، فوج شام کے سپاہی بڑھتے جا رہے ہیں. بھیا کیا تمہارا بھی کوئی دوست ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں ہاں میری بہن زینب ہمارا بھی ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے جو کوفے کی سرزمین پہ رہتا ہے. عزیزو حبیب کو کربلا جانا ہے. حبیب کو خبر ہے کہ حسین کی قدموں میں سر ہوگا تب مجھے موت آئے گی. کوفے میں ابن زیاد کا اتنا سخت پہرا ہے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے جناب مسلم کی شہادت کے بعد، پھر بچوں کی قتل کے بعد، کہ سردار کوفہ جو تھے وہ یا قیدی بن گئے تھے یا تو قتل کر دیے گئے تھے. علی کے شیعہ جتنے تھے یا تو مار ڈالے گئے یا زندان کے حوالے کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا تھا. حالات اتنے سخت تھے. حبیب ابن مظاہر تمام راستوں کو روز چیک کرواتے تھے ہمیں کن راستوں سے کربلا جانا ہے. معلوم ہے کربلا جانا، حسین نے بتلا دیا تھا
حبیب کربلا آنا ہے، روز سے کربلا۔ جب حبیب اپنے دسترخوان میں بیٹھے، حسین اور زینب کی گھر گفتگو ہو رہی ہے، بھیا کوئی ہے؟ کہاں؟ میرے بچپن کا دوست ہے، بھیا بلا لیجیے۔ حسین نے قلم کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع کیا اور لکھا حبیب کے نام خط قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد کربلا کی زمین سے چلا، زمین کوفہ پہ آیا، ان راستوں سے ہوتے ہوئے حبیب کے دروازے پر پہنچا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ حبیب روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ تک لے جا رہے تھے، دقت الباب ہوا، پوچھا کون؟ کہا میں قاصد حسین۔ حبیب کے ہاتھ لرز گئے۔ ایک مرتبہ وہ روٹی کا ٹکڑا حبیب کے ہاتھوں سے زمین پہ گر گیا، اٹھایا، چوما، رکھا، دوڑتے ہوئے بنا کچھ پہنے چپل اور جوتے کے دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے، کھولا، قاصد کھڑا تھا سامنے۔ قاصد نے ہاتھوں کو بڑھا کر خط حسین حبیب کے حوالے کر دیا۔ حبیب نے قاصد سے پوچھا کچھ نہیں، بلکہ حسین کے خط کو آنکھوں سے لگا لیا، چوما اور اس کے بعد اپنے گھر میں پلٹ گئے۔ خط کو چاک کرتے ہیں، چاک کرنے کے بعد جب پڑھا تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، رونے لگے زاروں قطار۔ زوجہ نے پوچھا حبیب بتاؤ کس کا یہ خط ہے اور تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم ہے یہ حسین ابن علی جو میرے بچپن کا دوست ہے، یہ اس کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا لکھا ہے حبیب حسین تمہارا نرے آدھا میں گھرا ہوا ہے، حبیب اگر ہو سکے تو مدد کے لیے زمین کربلا پہ آ جاؤ۔ لکھا یہ ہے کہ حبیب اگر آنا ہوگا تو جلدی آ جانا۔ تو کہا حبیب لیکن اس میں پھر ایسی بات تو لکھی نہیں ہے جس باتوں سے تمہیں آنکھوں میں اتنے آنسو بھر گئے۔ کہا ہاں خط میں ایک جملہ لکھا ہے جو مجھے بہت تڑپا رہا تھا، کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے حبیب ارے تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ فاطمہ کی بیٹی زینب بھی آئی۔ حبیب ہمارے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے۔ ہاں زادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی۔ زوجہ نے حبیب سے کہا حبیب کیا سوچتے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں اگر چلا جاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ کہا اگر نہیں جانا چاہتے ہو گھر میں تم رہو، یہ چوڑیاں تم پہن لو، گھر میں تم رہو، مجھے اجازت دو نصرت حسین کرنے کی۔ کہا نہیں نہیں میں تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ لیجئے مرتبہ حبیب نے غلام کو بلایا، غلام سے کہا کوفے کے باہر اس رہبار کو لے چلو میں ابھی آتا ہوں۔ لیجئے راستوں کو دیکھتے ہوئے حبیب کا غلام بھی باہر نکل گیا، اس کے بعد راستوں کو دیکھتے ہوئے حبیب بھی مظاہر نکلے۔ ہاں آنے میں تاخیر ہوئی، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، سب طرف ظالم ہیں، ہر طرف ابن زیاد کے سپاہی لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آنے میں تاخیر ہوئی، غلام نے دیکھا آقا کے رہبار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا میرے آقا کے رہبار گھبرانا نہیں، اگر آج میرا آقا تجھ پر سوار نہیں ہوگا، غلام مجھ پر سوار ہوگا، نصرت حسین کے لیے کربلا جائے گا۔ لیجیے یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ حبیب آگئے، کیا دیکھا؟ غلام کی آنکھوں میں آنسو تھی، رہبار کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ آواز دی ہے میرے غلام بتاؤ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ آقا آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی، آپ کے گھوڑے نے رونے کی آواز آئی، میں نے کہا گھبرانا نہیں، آج مجھ پر سوار ہو کر نصرت حسین کے لیے میں چلوں گا، یہ نصرت حسین کے لیے پریشان ہے۔ کہا حبیب نے کہا اے غلام ہم نے تمہیں رہا کر دیا، آزاد کر دیا ہے، اب میں تو کربلا کی طرف چلتا ہوں۔ ہاں آزادار و تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب کے غلام نے کہا آقا ارے پوری زندگی غلامی کی، اب جب زہرا کے لال کی نصرت کی باری آئی تو آزاد کرتے ہو۔ تاریخ لکھتی ہے غلام کو بھی لے کر حبیب چلے کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے، جب پہنچے تو گرد نمودار ہوئی، ایک آسمان میں گرد اڑی، گھوڑے کی ٹانپ کی آواز حسین کے خیمے میں ٹکرائی۔ زینب نے کہا فضا دیکھو میرا بھیا کہاں ہے؟ فضا نے آ کے دیکھا کہ بھیا آپ کا خیمے کے اندر بیٹھا تھا لیکن میں نے دیکھا وہ خیمے سے باہر دور کھڑے ہیں۔ کہا فضا نظر لگاؤ میرے بھیا کے
ٹیمپو کی آواز کیسی ہے، یہ گرد کا اڑنا کیسا ہے۔ ایک مرتبہ فضا نظر حسین پہ لگائے، دیکھا ایک گھڑسوار چلا رہا ہے۔ حسین نے استقبال کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، فضا نے معلوم کیا کون آیا ہے، کہا حسین کا دوست حبیب آیا ہے۔ ہاں آزادار تاریخ نے عجب جملے لکھے، راوی ایک مرتبہ لکھتا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جیسی خبر ہوئی، فوراً کہا فضا جاؤ حبیب سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی زینب نے تمہیں سلام کہا۔ عزادار حسین کے قریب حبیب تھے، جیسے فضا نے سلام زینب سنایا، ارے زمین پہ گر گئے، ہاتھوں سے مٹی اٹھائی، بالوں پہ لگایا، آواز دی، ہائے غربت حسین، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے۔ عزادار شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے، لیکن عزیز و تاریخ یہ منظر لکھا، 10 محرم سن 61 ہجری جب آئی، یہی بچپن کا دوست تھا، ہاتھوں کو جوڑے کہہ رہا تھا، میرے سید و سردار حسین، میرے مولا آقا حسین، حبیب کی آخری خواہش ہے مرنے کی رضا دے دیجیے۔ ارے سینے سے لگا کے کہا حبیب، کہیں کوئی دوست کسی دوست کو مرنے کی رضا دیتا ہے؟ اے میرے دوست، کہیں کوئی دوست کسی دوست کو مرنے کی رضا دیتا ہے؟ مولا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دوست مرنے کی دوست کی رضا نہیں دیتا، لیکن مولا ہے فوج شام دیکھو، وہ آپ کے سر کی تمنا کر، ارے کیسے ممکن حبیب اس منظر کو نظروں سے دیکھے؟ ہاں عزادارو، ایک لمحہ وہ بھی آ گیا جب حسین سینے سے لگا کر حبیب کو زار قطار رونے لگے، میرے بچپن کے دوست حبیب خدا، اے میرے دوست حبیب خدا، جاؤ میرا بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ میرا بابا تمہارا انتظار کر رہا۔ بس عزادارو، زہرا کے لال نے عباس ولی اکبر سے کہا، میرے لال اکبر، میرے بھیا عباس، میرے دوست گھوڑے پہ سوار کر دو، ارے بچپن کا دوست حبیب حسین سے جدا ہو رہا ہے۔ عزیز و خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربل کے، ایک دوست نے ایک دوست کو کربلا میں کس طریقے سے رخصت کیا، اللہ بہتر جانو زہرا کے لال پر کیا گزری ہوگی، کہ کس طریقے سے حبیب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوگا۔ عباس ولی اکبر نے بازو پکڑ کر گھوڑے پہ بٹھایا، حسرت بھری نظروں سے حسین نے حبیب کو حسرت بھری نظروں سے حسین نے حبیب کو دیکھا، میرے دوست حبیب ولی
میرے بھیا عباس چلو میرا بچپن کا دوست حبیب زمین پر آ گیا خانادار حسین آئے حبیب کے سر کو مانو پر رکھا ہر نگاہوں سے بچپن کے دوست تھا زہرا کا لال تھا غربت حسین ارے مظلوم حسین کا جو تھی ایک دوست کو دیکھ رہا تھا بس عزیز و جسم سے روح پرواز کر گئی زہرا کے لال جنازے کو اٹھایا خیام حسینی میں لے کر آئے بہن زینب جس کے خط لکھوایا تھا وہ حبیب آیا ارے بہن زینب جس کے لیے خط لکھوایا تھا وہ حبیب آیا ہے بہن زینب میرا دوست جنازہ آ گیا خیام حسینی میں جنازہ گیا ایک شہرام ہوا وہاں حبیب وہاں محمد زینب حسین کو باہوں میں لے کر کہہ رہی تھی بھیا آپ کا دوست مارا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا پہ خدا کا تسلیم ہے معبود ہماری سے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما معبود جہاں بھی شان ہے کرام کی چاند مان کی عزت آپ لوگ کو پسند معبود امام زمانہ کے حضور میں جلسہ تعریف فرما اور ہم کو ربنا تقبل منا انك انت